بلندتر صلوات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات پڑھیے سارے مل کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراجا منير. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ام الغدير. فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود القطعینا کالکوثر. صلوات پڑھیے سیدہ کی ذات پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو بہت شکریہ. میری نظروں کے سامنے بالکل بسم اللہ آگے آتے ہیں. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. محمد کو خلق کرنے کے بعد اللہ جس کو خلق کرنے پہ تکبر کرے اس مخلوق کو فاطمہ کہتے ہیں. تبارک اللہ. اللہ خود کو برکت بابرکت قرار دے، خود کو مبارک دے. جملہ عرض کروں، شاید یہ جملہ محتاج تشریح ہو. وہ جملہ یہ ہے کہ سیدہ مقصد کائنات ہے، بطول کی ذات مرکز حیات انسانی ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، قرآن کی آیت تو کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ نے خطابت میں کچھ اور جملہ کہہ دیا. بھئی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور آپ نے کہہ دیا زہرا عبادت، زہرا تخلیق کا مقصد ہے، زہرا انسانوں کی بقا کا مقصد ہے، زہرا انسانوں کی حیات کا مقصد ہے. بھائی جملہ میں نے بالکل ٹھیک کہا. اللہ نے فرمایا انسان کی تخلیق کا مقصد میری عبادت ہے. میرا تم سے سوال ہے، عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا نماز عبادت ہے؟ کیا روزہ عبادت ہے؟ بھائی یہ عبادت کی تعریف کے مصداق ہیں. نماز عبادت کی تعریف نہیں، نماز روزے کی تعریف نہیں. ایسے نمازی قرآن میں بھی موجود ہیں جو منہ پہ مار دی جائیں گی نمازیں.
ایسے روزے دار بھی موجود ہیں جن کے منہ پہ مار دیے جائیں گے روزے. تو میرا سوال ہے جب نماز عبادت کی تعریف میں آتی ہے, روزہ عبادت کی تعریف میں آتا ہے, تو پھر نمازیں منہ پہ کیوں ماری جائیں گی, روزے منہ پہ کیوں مارے جائیں گے؟ پتہ چلا ہر نماز عبادت نہیں, وہ نماز عبادت ہے جو اس کی رضا کے لیے ہوتی ہے. جو بندوں کی رضا کے لیے ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. تو میرا سوال ہے عبادت وہ ہے جس پہ وہ راضی ہو جائے. تو راستے سے پتھر بھی ہٹا اس کو راضی کرنے کے لیے, یہ بھی عبادت ہے. سجدہ کر اس کو راضی کرنے کے لیے, یہ بھی عبادت ہے. روزہ رکھ اس کو راضی کرنے کے لیے, یہ بھی عبادت ہے. باپ کا چہرہ دیکھ اس کو راضی کرنے کے لیے, یہ بھی عبادت ہے. ماں کے قدم چوم اس کو راضی کرنے کے لیے, یہ بھی عبادت ہے. ہمسایوں کا خیال رکھ اس کو راضی کرنے کے لیے, یہ بھی عبادت ہے. تو میرا یہ سوال ہے اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا زہرا راضی ہو تو راضی ہوتا ہے. جو ہے سامنے محترم مل کے راضی ہو تو اللہ راضی ہو. اگر سیدہ ناراض ہو گئی, خدا کی قسم نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گے اگر دل میں محبت زہرا نہ ہوگی. عبادت وہ جس پہ اللہ راضی ہو. نماز پڑھیے, کیوں شرط ہے کہ نیت کیجئے قربتاً اللہ, نیت نہیں تو نماز نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے باقیوں کو مٹانا ہے, اس کی رضا کی خاطر سجدے کر. وضو بھی کر ٹھنڈے پانی سے صبح اٹھ کے, بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے مصلے میں بھی آ, لیکن نیت میں وہ نہ ہو, خدا قبول نہیں کرے گا. شرط ہے رضا خدا. اللہ راضی ہوگا تو عبادت ہوگی, اور اللہ راضی تب ہے جب زہرا راضی ہے. نہ جانے کیا مقام ہے مقام فاطمہ زہرا. صلوات بھیجیے بی بی کی ذات پہ. دیکھیے اللہ نے ہمیں کتنے رہبر عطا کیے؟ 14 رہبر, 14 کردار ایک. رہبر 14 گفتار ایک, رہبر 14 رفتار ایک, بلکہ جملہ بدل کے کہوں رہبر 14 خون ایک. رہبر 14 خون ایک. جب ایک معصوم کے لیے کوئی فضیلت ثابت ہو جائے تو ہمیں علیحدہ دوسرے معصوم کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. علی کا علم اگر ثابت ہو جائے کہ علی کا علم کیا ہے تو مولا حسن کے لیے علیحدہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, مولا حسین کے لیے علیحدہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. جو صفت ایک میں ہے وہی سب میں ہے. مانتے ہیں نا سارے؟ اور ہمارے ہاں یہ مسلم عقیدہ ہے کہ 14 کا کردار ایک ہے. کردار ایک ہے, ہر دور میں چہرے بدلتے رہے. سارے محمد ہیں, کوئی بدل کے علی آ گیا. سارے محمد ہیں, کوئی چہرہ بدل کے حسن آ گیا. سب کا کردار ایک ہے. جب سب کا کردار ایک ہے, ایک کی شان سب کی شان ہے, تو رسول نے فرمایا تھا اے علی, اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو, ساری زندگی عبادتیں کرے, دن کو روزے رکھے, راتوں کو سجدوں میں گزارے, احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے, ساری زندگی پیدل پہ پیدل حج کرتا رہے, احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر کے صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے, لیکن اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے, ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. اسی علی کی شریکہ حیات کو زہرا کہتے ہیں. تو جملہ کہنے دو نا, ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر دل میں محبت زہرا نہ ہوگی. سیدہ مرکز حیات ہے. تمام مخلوقات کے کمال کا نچوڑ جو ذات ہے اسے سیدہ کہا جاتا ہے. سیدہ کی ذات پہ بلند تر سلوات.
जो 12 का किबला बन जाए उसे सैयदा कहा जाता है। पहले ये बताऊं कि उलील अम्र किसे कहते हैं। आपके मेरे दूसरे मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, सलावत भेजिए इमाम की साहब के बाबा से बुलंद। आका से पूछा गया, मौला कायनात में कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जिनमें से हर चीज दूसरी शय पे गालिब आ जाती है। अली के अली लाल ने फरमाया पत्थर मजबूत तरीन शय है। साहिल ने पूछा, मौला पत्थर पे गालिब क्या है। फरमाया लोहा जो पत्थर को भी तोड़ देता है। साहिल ने पूछा, मौला लोहे पे गालिब क्या है। फरमाया आग जो लोहे को भी मोम बना देती है। उसने पूछा, मौला आग पे गालिब क्या है। फरमाया पानी जो आग भी बुझा देता है। मौला पानी पे गालिब क्या है। फरमाया बादल जो पानी को लेके चलते हैं। मौला बादलों पे गालिब क्या है। फरमाया हवाएं जो बादलों को लेके चलती हैं। मौला हवाओं पे गालिब क्या है। फरमाया फरिश्ता जिसे हवाएं चलाने पे मामूल किया गया है। मौला फरिश्ते पे गालिब क्या है। फरमाया मलकुल मौत जो फरिश्ते को भी नहीं छोड़ेगा। मौला मलकुल मौत पे गालिब क्या है। फरमाया मौत जो मलकुल मौत को भी आ जाएगी। मौला मौत पे गालिब क्या है। अली के अली लाल ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया मौत अम्र है, हम उलील अम्र हैं। तुम इंसानों में उलील अम्र है। अल्लाह की बात नहीं हो रही, अल्लाह का जिक्र तो हो गया, रसूल का जिक्र हो गया। मिनकुम तुम में जो उलील अम्र है। अब तुम मिनकुम से मुराद ये नहीं कि तुम जैसे, जिस तरह खालिद ने फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने उम्मीयीन में से एक रसूल भेजा, उन जैसा नहीं भेजा अल्लाह ने है उनमें से ही एक भेजा अल्लाह ने है उनमें से। उलील अम्र भी अल्लाह ने भेजे हैं मगर हम में से है, यानी इंसानों में से है। उलील अम्र बनाना बंदे का काम नहीं, अल्लाह का काम है। इस तरह तशरीफ फरमा है मिन जुज़ियत के लिए आता है। मसलन मिन कौम तुम में से, मिन हा उनमें से, मिन होम उनमें से, मिन्नी मुझ में से, मिन का तुझ से। मिसाल दे दूं, या अली अंत मिन्नी व अना मिन का, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। ये तरबियत अबू तालिब कहें या क्या कहें, नबी ने फरमाया है अली मुझ में से। इन सारे कमालात जो नबी में हैं वो अली में भी हैं। नबी का उठना अली का उठना, अली का उठना नबी का उठना, अली का बैठना नबी का बैठना, अली का खाना नबी का खाना, अली का चलना नबी का चलना, अली का सोना नबी का सोना। अगर अली नबी जैसे नहीं थे तो रोजमर्रा के देखने वाले काफिर सारी रात ये क्यों ना समझ पाए कि चादर के नीचे नबी अर्श पे भी हो तो मोहम्मद का नौकर है, हुसैन फर्श पे भी हो तो मोहम्मद का बेटा है। फर्क है सहाबा में रहने में। और इसी मिन्नियत को सामने रखिए, रसूल ने फरमाया फातिमा तुम बक़अतुम मिन्नी। इसके 3 तर्जुमे किए जाते हैं, 3 में से 2 गलत हैं, एक सही है। पहला तर्जुमा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, दूसरा तर्जुमा फातिमा मेरा टुकड़ा है, तीसरा तर्जुमा फातिमा मेरा हिस्सा है। अगर तो ये कहा जाए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है तो जिगर की अरबी मतन में है ही नहीं। तवज्जो है, ये तो हो गई गलत बात। 2 रह गए पीछे। फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा हिस्सा है। जो इसमें है ना फातिमा मेरा टुकड़ा है ये सही है, फातिमा मेरा हिस्सा है ये गलत है। जिसको टुकड़े और हिस्से में समझ नहीं आई मैं समझा देता हूँ। सत्तर भाई कोई 100 रुपए का नोट हो अगर जेब में किसी के 100 का 1000 का मैं वापस कर दूंगा। शुक्रिया। तवज्जो है, ये कितने का नोट है? 100 रुपए का। मैंने समझाना है टुकड़ा किसे कहते हैं, हिस्सा किसे कहते हैं। आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा इसके 2 हिस्से दे दीजिए, वो 50-50 के 2 दे देंगे। अगर आप कहें कि इसके 2 टुकड़े कर दें
نہ یہ کسی کام کا، نہ یہ کسی کام کا۔ نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ محشر کا میدان سجے گا، سارے لوگ نبی کے در پہ جائیں گے، یا رسول اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ آواز آئے گی صرف میری غلامی کام نہیں آئے گی، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ رسول کی غلامی کافی نہیں، بطول کی غلامی بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں شاید جملہ غلط کہہ گیا، رسول کی غلامی کہلوا ہی نہیں سکتی جب تک دل میں بطول کی غلامی نہ ہو۔ رسول کی غلامی مکمل تب ہوتی ہے جب سیدہ کی غلامی میں بندہ آ جائے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کیا کہا، قبیلہ اولی الامر میں جو 12 کا قبلہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور آپ کے میرے 11ویں مولا کا فرمان ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام تھا۔ آقا فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری دادی اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ مجھے کھولنی پڑے گی یہ حدیث، حجت کسے کہتے ہیں؟ الحجت ما ينزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس علی ایدیہم، حجت اسے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو بندوں پہ آئے وہ بھی حجت کا صدقہ، بندوں سے جو اللہ کی طرف جائے وہ بھی حجت کا صدقہ۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں نمازیں دی، اللہ نے ہمیں روزے دیے، یا اللہ ہمیں جو بھی عطا کرے، حالے ہمیں روٹی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اناج دیتا ہے، رزق دیتا ہے، یہ بھی حجت کے صدقے میں دیتا ہے۔ اور جو یہاں سے وہاں جائے، نمازیں جاتی ہیں، روزے جاتے ہیں، یہ قبول تب ہوگی اگر دل میں محبت حجت خدا ہوگی۔ جو ہے اللہ کی طرف سے جو بندوں پر آئے وہ بھی حجت کا صدقہ، بندوں سے جو اللہ کی طرف جائے۔ یہ جو لائٹس چل رہی ہیں یہ کس سے چل رہی ہیں؟ بجلی سے۔ کس سے چل رہی ہیں؟ جو چپ ہے انہیں شک ہے۔ یہ لائٹس کس سے چل رہی ہیں؟ یہ مائک کس سے چل رہا ہے؟ بجلی سے۔ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بجلی گھر سے، وہاں سے آتی ہے۔ آپ اس بلب کی تار لیجئے اور ڈائریکٹ جا کے بجلی گھر میں لگائیے، یہ بلب جلے گا، بلکہ جلے گا، پھٹ جائے گا۔ جب چلتا بھی بجلی سے ہے، تار بھی بجلی گھر میں لگی، پھر پھٹ کیوں جائے گا؟ آپ کہیں گے قبلہ جتنی وہاں سے آ رہی ہے اتنا اس کا ظرف نہیں ہے۔ پھر کیا کیا؟ اس کے اور اس کے درمیان آپ نے ٹرانسفارم لگا دیا جو وہاں سے بجلی لیتا ہے، پھر آگے جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے۔ اللہ ہے کمال مطلق، اس نے ہر کمال اپنے بندوں تک پہنچانا تھا۔ ہم ہیں ناقص مطلق، ہر کمال لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ نے سارے انسانی کمال ایک گھر میں رکھ دیے۔ اگر تمہیں عبادت چاہیے، تمہیں ریاضت چاہیے، تمہیں تقویٰ چاہیے، تمہیں عبادت چاہیے، تمہیں شہادت چاہیے، تمہیں نجابت چاہیے، تجھے کرامت چاہیے، تو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا۔ جس ایک گھر سے تمہیں سارے کمال مل جائے وہ گھر فاطمہ زہرا کا ہے۔ جیو آپ جی شرافت ملتی ہے تو اس گھر کے در پہ جھک جانے سے۔ کتابوں میں موجود ہے خلیفہ دوم کا جملہ، لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ حضرت نے فرمایا شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔
शराफत, बड़ों में शराफत होगी तो नस्लों में विलायत होगी। और अगर किसी के दिल में अली की विलायत नहीं तो इस बेचारे का भी कसूर नहीं। हमें तो जिक्र अली खूब मजा देता है और ये जिक्र माँ का किरदार बता देता है। चेहरे तो कुछ हिलते हैं, कुछ तो उतर ही जाते हैं। जिक्र हैदर हमें नस्लों का बता देता है। सिंध में पढ़ने का अपना ही मजा है। हमने तो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब से सुना था कि सिंध का सुन्नी भी आली मदद बोलता है, लेकिन कल से मैं यहाँ आया तो मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ सिंध की दीवारें भी आली मदद बोलती हैं। समझो, ऐसा भी नहीं बोलता। और आप उसामत रखें तो हुज्जत उसे कहा जाता है जो अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें जिसके सदके में हो, उसे हुज्जत कहा जाता है। तो 11वें मौला ने क्या फरमाया? हम अल्लाह की तरफ से तुम पर हुज्जत, हमारी दादी हम पर हुज्जत, पूरी कायनात को जो कुछ मिला 12 का सदका, जो 12 को मिला है ज़हरा का सदका। शराफत कमाल है, मिलेगी तब जब बतूल की दहलीज पे आओगे। शराफत अली के सदके में मिलती है, शराफत सैयदा के सदके में मिलती है। हज़रत उमर फारूक का जुमला, ला युतिम्मु शरफ़ इल्ला बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। शराफत मुकम्मल नहीं जब तक अली की विलायत न हो। देखिए, एक लफ्ज होता है करीम, एक होता है अकरम। तफसील के वज़न अकरम करीम से भी बुलंद होता है। करीम इज्जत वाला, अकरम ज्यादा इज्जतों वाला। रहीम एक होता है अरहम, रहीम रहम करने वाला, अरहम बहुत ज्यादा रहम करने वाला। क्या अरहमर राहिमीन, ऐ रहम करने वालों पे रहम करने वाले। जो है अरहम रहीम से भी अफजल होता है, अफल के वजन पे। इसी तरह एक लफ्ज है कबीर, बड़ा। अकबर सबसे बड़ा। एक लफ्ज है सगीर, छोटा। असगर सबसे छोटा। इसी तरह एक लफ्ज है रशीद, आकिल, बालिग। एक लफ्ज है अरशद, बहुत ज्यादा अक्ल रखने वाला। इसी तरह एक लफ्ज है शरीफ, शराफत वाला। एक है अशरफ, बहुत ज्यादा शराफत वाला। सिंध वालों, मुझे नहीं पता, दुनिया कहती है कुरान शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, नजफ अशरफ। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? भाई मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है। पता चला मक्के को भी शराफत मिली तो उसका सदका जो नजफ में है, मदीने को शराफत मिली उसका सदका जो नजफ में है, कुरान को शराफत मिली उसका सदका जो नजफ में है। अगरचे मक्का में उसका कयाम है, लेकिन ये लाल अपने पुराने सदफ में होता है। अली वली की कसम, रजब की 12वीं शब सुना यही है कि काबा नजफ में होता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का इन मजालिस में तो नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सब तक वायदे बुलाया खुद आ जाऊंगा, परेशान नहीं होना। यूट्यूब पे है, वो भी सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का वो खुतबा जो आका ने मक्का छोड़ते वक्त
8 ذوالحجہ کو کعبے کی چھت پہ آ کے دیا تھا۔ موضوع میرا یہ نہیں، لیکن چونکہ اشرف کی بات آ گئی تو میں بتانے لگا ہوں۔ کعبے کی چھت پہ ام المؤمنین کا لال کھڑا ہے۔ سارا خطبہ نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ پڑھوں گا۔ اشرف سے بات نکلی کہ شرافت علی کی وجہ سے ملتی ہے۔ پہلے منظر بناؤ پھر لطف آئے گا۔ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے فرزند مولود کعبہ، لوگ طواف کر رہے ہیں کعبے کا۔ کعبے کی چھت پہ غازی، سامنے حسین، لوگ کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ غازی کو دیکھ رہا ہے، غازی حسین کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حج کر رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حج کر رہا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے قدموں کو کعبے کی چھت پہ رکھا اور فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو اس کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا ہے۔ اس گھر کو اس حسین کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا۔ ما کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، یہ وہ گھر ہے جو پہلے گھر تھا، علی کے آنے سے قبلہ بن گیا۔ شرافت علی کی وجہ سے، شرافت سیدہ کی وجہ سے، شرافت کمال ہے، کمال بطول کے گھر سے ملے۔ ساری کائنات کی کمال اللہ نے جس گھر میں رکھ دی اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہم تم پر حجت ہیں اور ہم پہ حجت ہماری دادی فاطمہ زہرا۔ ہے توجہ؟ آپ کی حیاتی ہو۔ زمین کے مٹی کے چھوٹے سے بنے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ صرف لفاظی نہیں تھا، یہ صرف خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین حرم پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں، ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں۔ بی بی کہتی میں اپنے گھر سے چلی بطول کی دہلیز میں نے قدم رکھا، کیا دیکھا؟ بطول کے گھر کے صحن میں جھولا ہے، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ بی بی کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، یہ کیا میں نے دیکھ لیا۔ چند قدم آگے گئی، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ چند قدم آگے گئی، کیا دیکھا؟ ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ سندھ کا مجمع جو دکھ ہوگا آخری بندے پہ جو بندہ چپ رہا ہی جملے پہ۔ بی بی فرماتی میں چلتی چلتی حجرہ سیدہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ بطول سوئی ہوئی ہے، بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ اضطراب کے تیور لے کے ام المومنین چلتی چلتی حضور کے پاس آئی۔ نبی کی نگاہ رسالت نے چہرہ ام سلمہ کو دیکھا، فرمایا ام سلمہ کہیں بطول کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ ام سلمہ کہیں میری بیٹی کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ بی بی روایت کرتی ہے جی یا رسول اللہ، مگر میں حیران پریشان ششدر ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ چکی چل رہی، چلانے والا کوئی نہیں، جھولا جھلایا جا رہا، جھلانے والا کوئی نہیں، ہانڈی پک رہی، پکانے والا کوئی نہیں، تسبیح کے دانے چل رہے، چلانے والا کوئی نہیں۔ نبی نے فرمایا گھبراتی کیوں ہو؟ یہ کوئی عام گھر ہے؟ یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ یہ کوئی عام گھر ہے؟ یہ میرے علی کا گھر ہے۔ جھولا جھلانے والا جبریل تھا، چکی چلانے والا میکائیل تھا، ہانڈی پکانے والا اسرافیل تھا، تسبیح چلانے والا اسرائیل تھا۔ جو عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بی بی کا ایک لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ، ایک ہوتا ہے صدیقہ، ایک ہوتا ہے صدیقۃ الکبریٰ، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق اکبر۔ کائنات عالم و آدم مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر کو علی کہتے ہیں، صدیقۃ الکبریٰ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ شان کی ذات پہ بلند تر سلام۔
आले मोहम्मद। तवज्जो है। अच्छा, सच और झूठ की तारीफ क्या है? सच और झूठ की डेफिनेशन। जो मिंबर पे बैठे हैं उनकी तवज्जो है ना? और मसला ये जो अब आ रहे हैं वो आगे आ रहे हैं, और इस्लाम के साथ भी यही हुआ, लेट आने वाले आगे आ गए। मैं ये नहीं कह रहा आगे ना आए, मैं ये कह रहा हूँ जल्दी आए। ऐसा मैंने बोला, आपको सलामत रखिए, आपका आना सैयदा कबूल करना है। सच और झूठ की तारीफ क्या है? अगर आपका कलाम वाक़े के मुताबिक हो तो इसे सच कहा जाता है, और आपका कलाम हकीकत के या वाक़े के मुनाफी हो तो इसे झूठ कहा जाता है। मसलन मैं कहूं कि गेट पे दो बंदे खड़े हैं, अगर तो वाक़ईअन खड़े हैं तो ये मेरा कलाम होगा सच। ऐसा है ना? हकीकत में अगर दो बंदे खड़े हैं तो मेरा कलाम होगा सच। और अगर मैं कहूं दो बंदे खड़े हैं और गेट पे दो बंदे खड़े ना हो, गोया मेरा कलाम हकीकत के मुताबिक नहीं, हकीकत के मुनाफी है, तो ये कलाम हो जाएगा झूठ। सच्चा उसे कहा जाता है जिसका कलाम हकीकत का मोहताज हो। लेकिन सिद्दीक़े अकबर और सिद्दीक़तुल कुबरा उन्हें कहा जाता है हकीकत जिनके कलाम की मोहताज हो। अभी दरवाजे पे दर्जी आया नहीं था, सहरा ने कहा फिक्र न करो बेटा, सुबह दिन निकलने से पहले तुम्हारा दर्जी तुम्हारे कपड़े ले आएगा। रिवायत के जुमले हैं, यह रात खत्म न हुई थी, जबरील दरवाजे पे आके कहने लगा मैं हसनैन का दर्जी हूं। हकीकत जिसके कलाम की मोहताज हो, वाक़या जिसके कलाम का मोहताज हो। मुस्तफा की सदाकत को तो तुमसे अच्छे वो काफिर थे जो समझ गए। जब नबी ने फरमाया अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे कोई लश्कर है जो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, मान जाओगे? उन्होंने भी वाक़या देखा नहीं था, हकीकत देखी न थी, मगर कहने लगे हाँ मान जाएंगे। नबी ने फरमाया अगर वाक़या ये ना हो, अगर हकीकत ना हो, अगर लश्कर ना हो, तो फिर उन्होंने कहा तुम्हें झूठा नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे हमारी आंखें काम नहीं कर रही। पता चला जो सिद्दीक की सदाकत को माने वो काफिर भी हो तो अच्छा है, और जो सिद्दीका के कलाम में शक करे वो मुसलमान भी हो तो लानती है। जो मुस्तफा जैसे सिद्दीक की सदाकत को ना माने, और नबी ने फरमाया फातिमा तुम बस आतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मलाइका पे जो बीबी हुकूमत करे उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। बीबी के नाम में रोब है फातिमा, जलाल है इस नाम के अंदर फातिमा। बज़ाहिर उम्र मुबारक है 18 साल, लेकिन क्या बरकत है खुदा की कसम। बरकत का मतलब अक्सर नहीं होता, बरकत का मतलब कसरत नहीं होता, बरकत जितनी हो सुथरी हो। दौलत में बरकत ना हो ना, महीने का लाखों भी कमाते हो, लुत्फ नहीं आएगा, मोहताजी होगी। और अगर तो बरकत हो, कम भी कमाते हो तो पूरा हो जाएगा। जब भी खुदा से मांगो बरकत मांगो, घर में बरकत हो, माल में बरकत हो, औलाद में बरकत हो। औलाद 10 बेटे हो मगर अच्छे ना हो, बरकत नहीं। एक हो मगर काम का हो तो बरकत है। तवज्जो है या नहीं? बरकत, रिज़्क़ में बरकत, इल्म में बरकत, उम्र में बरकत। उमर
میں برکت کا مطلب یہ نہیں کہ عمر زیادہ ہو لمبی ہو، نہیں، جتنی ہو خدا کی محبوب ہو۔ 18 سال بیوی کی عمر ہے مگر کیا کمال، سیدۃ نساء العالمین۔ آپ اس گھر کی برکت دیکھتے جائیے، 6 مہینے عمر ہے مگر برکت کیا، اسلام زخمی ہو کے جس مسیحا کے لہو سے آخر میں آ کے اپنی شفا کی بھیک مانگے اسے اصغر کہا جاتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی زندگی میں برکت کیا تھی؟ اللہ اکبر، تیر لگے تو فطرت کہتی ہے بچہ روئے مگر بچہ مسکرا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں نے پوچھا عالم تصور میں شہزادے آپ کو تیر لگا، حق بنتا تھا کہ آپ روتے مگر آپ مسکرائے۔ آواز آئے گی ہماری آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، اپنے منصب کی حقیقت کو ہم کبھی کھوتے نہیں۔ تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا اصغر مجھے، ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں۔ برکت زندگی میں برکت ہونی چاہیے۔ اور سیدہ ملائکہ پہ حکومت کر، سیدہ کی حکومت 2 جہاں پہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اہل سنت کی تفاسیر میں موجود ہے، بہرحال اہل سنت کی تفاسیر میں، شیعہ تفسیر میں یہ جملہ نہیں ہے کہ جب جبریل ملک الموت آیا بی بی کی روح قبض کرنے کے، اہل سنت مفسر نے لکھا لم ترز بقبضہا، بی بی نے فرمایا میں راضی نہیں کہ تو قبض کرے۔ وہ فرشتہ وہیں سے واپس چلا گیا، فقبض اللہ روحہا، اللہ نے ڈائریکٹ زہرا کی روح کو قبض کیا۔ سنت نے یہ جملے لکھے، جو ملائکہ پہ حکومت کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بی بی کی ذات بہا سے۔ اچھا آج میں شہزادی کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سیدہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کامل ترین انسان اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نبی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جہاں سے ہر انسانی پہلو قابل اطاعت ہے، لیکن انسانوں میں 2 صنفیں موجود ہیں، بظاہر 2 3 بھی ہیں لیکن میں 2 کہتا ہوں، ایک مرد ایک عورت۔ لیکن کچھ ایسے مسائل خصائص ہیں جو عورتوں میں ہیں مردوں میں نہیں۔ مردوں نے تو اپنی اطاعت کے لیے مصطفیٰ کو دیکھ لیا مگر وہ خصوصیات جو مصطفیٰ میں ہے ہی نہیں، عورت کیا کرے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے گھر میں مصطفیٰ جیسی بھیج دی، عورت بنا کر۔ میں نے کہا لرز کیا تھا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے حضرت زہرا، بظاہر خاتون، کوئی عورت نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے سیدہ میں اپنی زندگی کے لیے قابل عمل نمونہ نہیں ملا، کوئی عورت نہیں۔ سیدہ کی ذات واحد پرسنالٹی ہے کہ جہاں سے ہم زندگی کا ہر پہلو لے سکتے ہیں۔ ماں کو کیسا ہونا چاہیے یہ بطول بتائیں، توجہ ہے؟ زوجہ کیسی ہونی چاہیے یہ سیدہ بتائیں گے، ماں کیسی ہونی چاہیے یہ بطول بتائیں۔ یہ جو دنیا ہے جس دنیا کے پیچھے تم لگے ہو میں لگا ہوں، یہ مادیات، انسان جس قدر مادیات میں غرق ہو جاتا ہے اس قدر روحانیت و معنویت سے دور ہو جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سیدہ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے بس 3 چیزیں پسند آئی ہیں، بس 3 چیزیں، دنیا پسند نہیں ہے مجھے، 3 چیزیں اس دنیا میں مجھے اچھی لگی۔ میری مائیں بہنیں، یقیناً میری آواز جا رہی ہے، میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا اس دنیا کے پیچھے نہ لگو۔ بیوی سے پوچھئے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وَحَبِّبُوا إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثًا، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا زیارت الى وجہ رسول اللہ، اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا،
مجھے زہرا کو بڑا پسند ہے. پھر ایک جملہ کہہ دوں، سیدہ نے فرما دیا مجھے سب سے پسندیدہ عمل جو دنیا میں نظر آیا اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرنا. اور وہی بابا فرما رہا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ اللہ کیا فرمایا؟ مجھے بابا کے چہرے کی زیارت بہت پسند ہے. دوسری چیز فرمایا تلاوت کتاب اللہ، مجھے اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت پسند ہے. اے کنیزان سیدہ، کبھی آپ بھی دیکھیے آپ کو قرآن سے کتنا پیار ہے. محبت کے تقاضے ہوتے ہیں بھائی، جس سے محبت کی جائے پھر اس کی محبوب بھی اپنی محبوب بن جاتی ہے. شاید جو اس کی مبغوض ہو وہ اپنی بھی مبغوض بن جاتی ہے. سیدہ کے لیے محبوب ترین عمل تلاوت قرآن ہے. تو میری بہن کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میری زوجہ کے لیے، میری ماں کے لیے بھی محبوب ترین عمل تلاوت کتاب خدا ہونا چاہیے. تیسرا عمل سنیں گے، سیدہ نے فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مجھے زہرا کو بڑا پسند ہے. اللہ کی راہ میں دینا سیدہ کو بڑا پسند ہے. امام بارگاہ میں چراغی دینے لگا، 1000 مرتبہ میں نے سوچا بھائی دے دوں گا، پیسے پہلے پورے ہیں، یہ بھی دے دیے پیچھے کیا بچ جائے گا. مسجد میں دینے کا ارادہ بنا، فوراً شیطان نے خیال ڈالا بھائی پہلے ہی کم ہیں، یہ بھی دے دیے تو کیا بنے گا. جس نے یہ دیے ہیں نا اسی کی راہ میں دو، وہ دگنا تمہیں نہ دے تو پھر مجھے کہنا. بات ایمان کی ہے، بات عقیدے کی ہے. میں نے کیا کہا؟ زیادہ ہونا برکت نہیں، کم ہو ستھرا ہو اس میں برکت ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، سیدہ کی راہ میں خرچ کیجیے، آل سیدہ کی راہ میں خرچ کیجیے. سادات اگر غریب ہیں تو ان پہ خرچ کیجیے، خمس نکالیے. مجھے معلوم میں ان جملوں پہ بندے نہیں بولتے، لیکن بھائی میری ذمہ داری ہے، یہ بھی تو میں نے بیان کرنا ہے نا. میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جو حق ہے ممبر سے یہ حق نہیں بیان ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ خمس حق کے اولاد سیدہ ہیں، جنہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا تھا. میں ان پہ تو لعنت کرتا ہوں، اور سیدہ کی اولاد کا حق کھا جائے. خمس نص قرآنی ہے، خمس روایات معصومین سے ثابت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں. تو جب ہے تو پھر میں کیوں نہیں دیتا؟ اپنی بچت کا 5واں حصہ، بھی سارا نہیں، 5واں حصہ وہ بھی سادات کے لیے نہیں نکال سکتا. تو میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں بطول کی مجلس میں آ کے بطول کے دشمنوں پہ لعنت کروں؟ تبرہ کا مطلب صرف گالی دینا تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ تبرہ کا مطلب گالی دینا تھوڑی ہوتا ہے. تبرہ کا مطلب ہے اظہار برات کرنا، ہمارا تعلق ہی نہیں، یہ تبرہ ہے. ہم کچھ لگتے ہی نہیں، یہ تبرہ ہے. نہ گفتار میں نہ کردار میں. یزید شرابی تھا، میں شراب کو ٹھکرا کے بتاؤں گا میں یزید پہ تبرہ کرتا ہوں. یزید زانی تھا، میں زنا کو ٹھکرا کے بتاؤں گا میں یزید پہ تبرہ کرتا ہوں. حسین نمازی تھا، میں نماز پڑھ کے بتاؤں گا میں حسین سے محبت کرتا ہوں. سیدہ کو پردہ پسند تھا، میری بہن میری بیٹی کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، بازار میں جائے، پردہ لے کے جائے، زمانے کو پتہ چلے اس پہ نگاہ نہ اٹھانا، یہ کسی عام مکتب کی نہیں، زہرا کی کنیز آ رہی ہے. یہ ہے سیدہ سے محبت. بی بی کو بے حجابی پسند نہیں تھی. میرے گھر کی خاتون بھی بے پردگی سے نفرت کرے اور بتائے میں سیدہ سے محبت کرتی ہوں. ایک طرف میری مرضی ہو، ایک طرف بطول کی مرضی ہو. اپنی مرضی کو قربان کرنا سیدہ کی مرضی پہ یہی شیعت کی دلیل ہے. اور جہاں اپنی مرضیاں ہوں
میرا گھر میری مرضی کا، میرا اٹھنا بیٹھنا میری مرضی کا، میرے سونے جاگنے کا ٹائم میری مرضی کا، میرے کھانا پینا اپنی مرضی کا، کوئی حلال کی تمیز نہیں، کوئی حرام کا پتہ نہیں، کوئی تہذیب نہیں، تو پھر غلامی کاہے کی؟ غلامی میں اپنی مرضی نہیں چلتی، غلامی میں سرداروں کی مرضی چلتی ہے۔ میں نے سردار آل محمد کو مانا ہے، میرا گھر بھی آل محمد کے مطابق ہونا چاہیے، میری زندگی آل محمد کے مطابق ہونی چاہیے، میرا اٹھنا بیٹھنا آل محمد کے مطابق ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ کمال نہیں کہ میں کہوں میں بطول کا غلام ہوں، کمال یہ ہے محشر کا میدان سجا ہو، ناکے پہ بیٹھ کے میری شہزادی آئے، تمہیں چن کے کہے جبریل ہٹ جا، یہ میرا شیعہ آ رہا ہے۔ یہ کمال ہے۔ بیوی نے کیا فرمایا؟ وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مجھ زہرا کو پسند ہے۔ تو واقعہ ملتا ہے نا بی بی کی سیرت کی کتابوں میں کہ جب شہزادی کی شادی ہوئی، دوسرے دن رسول گھر میں تشریف لائے، کیا دیکھا؟ جو شادی والا لباس تھا بطول نے وہ نہیں پہنا، پرانا لباس پہنا۔ رسول پریشان ہوئے، میری بیٹی شادی کا پہلا دن ہے، نیا لباس کیوں نہیں پہنا؟ میں قربان جاؤں شہزادی۔ فرمایا بابا کل دروازے پہ سائل آیا تھا، فرمایا زہرا تو یہ پرانا جوڑا دے دیتی، نیا رسول جانتے تھے، مگر بتایا، فرمایا تاکہ روایت بنے ہم تک پہنچے۔ رسول نے فرمایا فاطمہ پرانا جوڑا دے دیتی، نیا خود پہنتی، تیری شادی ہے۔ فرمایا بابا پرانے اور نئے میں سے مجھے نیا پسند تھا، مجھے حیا آتا ہے، جو پسند ہو میں خود رکھوں، پرانا میں راہ خدا میں دے دوں؟ نہیں، خدا کی راہ میں میں نے وہ دیا جو مجھے محبوب تھا۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لیکن اس وقت تک نہیں کمائی جا سکتی جب تک آپ وہ راہ خدا میں نہ دیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہو۔ سیدہ کے در پہ کوئی سائل خالی نہ گیا تھا، بطول کے گھر پہ آئے اور خالی چلا جائے؟ ناممکن۔ نہ جانے کتنا تڑپی ہوگی جب یہ خالی پلٹ کے آئی تھی۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ رونے والوں یوسف کی قیمت کیا تھی؟ اگر تو بیچنے والا ہوتا یعقوب، پھر دیکھتے یوسف کی قیمت کیا۔ ان بھائیوں کو کیا پتا جنہوں نے کھوٹے سکوں میں بیچ دیا۔ رونے والوں اگر دربار کے منبر پہ بابا بیٹھا ہوتا، مانگنے والی زہرا ہوتی، کائنات جھولی میں لے کے واپس جاتی، لیکن ہائے قسمت مانگنے والی زہرا تھی۔ دربار کے منبر پہ نبی نہ بیٹھے، کوئی اور بیٹھا۔ رونے والوں بابا کی قبر پہ جب آئی نا، بی بی کا مرثیہ موجود ہے، بی بی نے رو کے فرمایا تھا بابا مجھے یہ دکھ نہیں میرا پہلو زخمی ہوا، بابا مجھے یہ دکھ نہیں میرا محسن مارا گیا، بابا مجھے رلاتی یہ بات ہے میں کھڑی رہی، بابا لوگ بیٹھے رہے، بابا مجھے رلاتی یہ بات ہے میں مانگتی رہی، لوگ چھٹناتے رہے۔ سیدوں میں تم سے معافی مانگ ایک جملہ کہوں گا، بی بی نے قیامت بھرا جملہ کہا، تڑپ گئی بابا کی قبر، جب رو کے کہا بابا میں روتی رہی سارے ہنستے رہے، اجرکم اللہ، بابا میں تیرا حق کا واسطہ دیتی رہی۔ رونے والوں بیٹیاں مشترکہ ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی کسی سے لڑائی ہو جائے، کسی کی کسی سے جنگ ہو جائے اور دروازے پہ تیرے دشمن کی بیٹی آ جائے اور وہ منت کر کے کہے نہ میرے باپ کو نہ مارنا، بیٹی کہے میرے بھائی کو نہ مارنا۔ ازادارو تم یہی کہو گے بیٹیاں تو سب کی ایک ہوتی ہیں، بیٹیوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں۔ رونے والوں یہ نبی کی بیٹی تھی جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ آئے لوگ کہتے ہیں حق نہیں بنتا تھا، اور دنیا والوں اگر نہیں بنتا تھا کچھ دے دیتے، یہ تو دیکھتے بیٹی کس کی ہمارے دربار میں، ارے تمہارا حق تو بنتا تھا، تم کہتے اے نبی کی بیٹی تم ہمیں
لیکن نہیں رونے والوں، تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ دربار میں کھڑی ہو گئی، سارے مسلمان بیٹھے تھے، جس کے استقبال کے لیے محمد کھڑے ہو جاتے تھے، آج سارے بیٹھے رہے۔ کسی نے نہ کہا زہرا بیٹھ جا، تو تھک گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی، خطبہ دیا محمد کی بیٹی نے۔ خطبہ دے کے سیدہ نے فرمایا دیکھو میں بھیک مانگنے نہیں آئی، میں اپنا حق مانگنے آئی ہوں۔ آواز صحیح، تیرا حق نہیں بنتا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی۔ کہنے لگی تم اپنے باپ سے میراث پاؤ تو ٹھیک، میں میراث پاؤں تو یہ غلط ہو گیا، مجھے معاف کرنا۔ کائنات کی سچی بطول ہے زہرا، اتنا جھٹلایا گیا، اسے کہنا پڑا لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ قیامت کا جملہ تھا، عیسائیوں کے لیے مباہلہ میں گئی، عیسائیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ جیسے زہرا کو ہم نے دیکھا، لوگوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کائنات کی سچی آ رہی۔ ارے عیسائیوں نے حیا کر لیا، دربار میں کہتی رہی دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتی، اور میں سچے باپ کی سچی بیٹی۔ آواز آئی کوئی ثبوت ہے تو لے کر آ۔ رونے والوں بطول کو اپنی صداقت کی گواہی کے لیے ایک سند پیش کرنا پڑی۔ کانپتے ہاتھوں سے پہلی مرتبہ بطول کا ہاتھ نہ محرموں کے سامنے نکلا۔ رونے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کیا سند لے کے لوگوں نے حق دے دیا تھا؟ نہیں، ازادارو سند آئی، ساتھ والے کو دکھائی، ظالموں نے سند کے ٹکڑے کرنا شروع کر دی، سند کے ٹکڑے ہو گئے۔ رونے والوں تڑپ گئی زہرا، اور بابا کی قبر کو دیکھ کے کہتی تھی سبحان علیہ مصائب لونہا سبحان الایام سرنا لیالیا۔ بابا اٹھ کے دیکھ، اور زہرا اجڑ گئی، اجرکم اللہ۔ رونے والوں تم سنتے ہو نا، 18 سال کی تھی، بالوں کا رنگ بدل گیا۔ دربار میں گئی تھی تو بال سیاہ تھے، پلٹ کے آئی تو سفید ہو گئے۔ تم کیا کہو گے 4 گھنٹے میں بوڑھی ہوئی؟ نہیں ازادارو، سند کے ٹکڑے زمین پہ چننے کے لیے بطول بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی تھی تو بال سیاہ تھے، ٹکڑے لے کے اٹھی تو بال سفید ہو گئے۔ 18 سال کی زہرا کی کمر جھک گئی۔ ہائے مجھے بابا کے بعد چھٹلایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی اور اس میں ظلم ہوا ہو۔ میں ایک جملہ کہوں گا، میرا سنی بھائی، تو میرا بھائی ہے، بھائیو اگر یقین نہیں آتا نا زہرا کی مظلومیت پہ، خدشہ میں اٹھاتا ہوں، میرے ساتھ جنت البقیع میں آج بھی محمد کی بیٹی کی قبر گواہ ہے، کتنی مظلومہ ہے کائنات کے نبی کی بیٹی۔ جتنے زائر بیٹھے ہو ماتم ضرور کرنا، جب تم مشہد میں جاتے ہو پہلی مرتبہ کوئی زائر جائے، سالات سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے مولا کا روزہ کہاں ہے؟ سالار اشارہ کر کے کہتے وہ جو سونے کا گنبد، وہ سونے کے دروازے، وہ تیرے 8ویں امام کا روزہ۔ کوئی کربلا میں جائے دور سے پوچھتے ہیں حسین کی قبر کہاں ہے؟ سالار کہتے ہیں اس گنبد کے نیچے تیرا مولا ہے۔ رونے والوں اگر کوئی جنت البقیع کا زائر بیٹھا ہے، مجھے زائروں نے خود بتایا جب ہم قبرستان میں گئے ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا نبی کی بیٹی کا روزہ کہاں ہے؟ سالار نے اشارہ کر کے کہا وہ جو پتھر نظر آ رہے وہ قبر ہے محمد کی بیٹی کی۔ رونے والوں اللہ درجات بلند کرے۔ زیدی صاحب کی بنا کے میں نے اپنے استاد محترم سے یہ جملہ سنا، وہ فرماتے ہیں زیدی صاحب گئے عمرے کے لیے، ساتھ مولانا کوثر نیازی تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، زیدی صاحب نبی کے روزے پہ نہیں جا رہے تھے۔ مولانا کوثر نیازی نے پوچھا تو سید ہے، اپنے نانا کی قبر پہ کیوں نہیں
نہ خود رو نہ مجھے رونا. ہمارے بڑے صغیر کا رواج ہے جب کوئی کسی باپ کے پاس جائے جا کے پوچھتے تو کیسا ہے, تیرے بچے کیسے ہیں. اور میں چلا گیا نبی کی قبر پہ, اگر میں نے یہ سوال کر دیا نبی طلب کے جائے گا اور کہے گا میرا روزہ بھی دیکھ لے اور دھوپ میں زہرا کی قبر بھی دیکھ لے, آج بھی تمین کر رہی اور بلا رہی ہے میرا مہدی آ جا اور میری قبر بھی آنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا ہماری عبادت قبول فرما, میرا اللہ ہمارا پرسہ قبول فرما. یا الہ العالمین سیدہ کے زاداروں میں شمار فرما. میرا اللہ جن مومنین نے اس خمسہ فاطمیہ اور ان 20 روزہ مجالس کے انعقاد میں تعاون کیا, میرا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما, سب کے مظلومین کے درجات بلند فرما, سیدہ کی شفاعت نصیب فرما, اس قضا خانے کو تا قیام ظہور حجت آباد فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. جو دعائیں میرے ذمے ہیں میرا اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. وارث امام وارث کائنات کے ظہور میں تعجیل فرما. یوسف زہرا کو ہم سے راضی فرما. خدایا تیری بھری کائنات میں اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں جو پیش کریں. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا رب صلی علی محمد و آل محمد.